پارہ نمبر 26 آیہ کریمہ نمبر 24، 25 اور 26۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر واللہ یعلم اسرارہم۔ صدق اللہ العظیم۔ افلا کیا نہیں یتدبرون القرآن، وہ قرآن میں تدبر کرتے، غور و فکر کرتے، ام علی قلوب اقفالها، یا کہ ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں، تالے پڑے ہوئے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، ارتدو، جو پیٹھ کے بل واپس چلے گئے اس کے بعد کہ ہدایت واضح ہو چکی تھی۔ الشیطان سول لهم، شیطان نے ان کو دھوکہ دیا، وَأَمْلَى لَهُمْ، اور ان کو لمبی امیدیں دلائی۔ ذالکہ، یہ بِأَنَّهُمْ، اس سبب سے ہے، قالوا، کہا، للذین، ان لوگوں نے، کارہوا، جو ناپسندیدہ تھے، ما نزل اللہ، جو اللہ نے اتارا، سنطیعکم، ہم تمہاری موافقت کریں گے، فی بعض الامر، بعض باتوں میں، واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ تمام پوشیدہ معاملات کو جانتا ہے۔ اب سب سے پہلے تو دعوت حق دی جا رہی ہے کہ قرآن کریم کے منکروں، قرآن کو وحی الہی نہ ماننے والوں، اور یہ کہنے والوں کہ یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب نہیں ہے، تم نے قرآن میں غور و فکر کیا؟ ایسی فصیح، ایسی بلیغ، ایسی بامعنی، ایسی مرتب شدہ کلام اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے؟ تم قرآن میں غور و فکر تو کرو۔ اگر تم قرآن کے اندر غور و فکر کرتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اتنی فصاحت، اتنی بلاغت اور معانی کا اتنا بڑا سمندر، اور پھر الفاظ کی ترتیب، پھر لغت کے اعتبار سے ہر ایک چیز کا اپنی جگہ پر ہر لفظ کا صحیح آنا، اور پھر دعوی قرآن یہ ہے کہ میں شعر نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود کلام میں وہ لذت ہے، وہ مزہ ہے، وہ لطف ہے کہ پڑھتے جائیے تو من کرتا ہے جیسے میری ہی کہانی چھڑ گئی ہے۔ تو یہ ساری باتیں اگر تم قرآن میں غور و فکر کرتے تو تمہیں سمجھ آتی۔ تم نے قرآن میں غور و فکر کیا نہیں اور یہ کہہ دیا کہ یہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ تمہارے دلوں پر قفل لگے ہوئے، تالے لگے ہوئے۔ کیوں کہ جب کسی گھر میں تالا لگا دیا جاتا ہے، کسی مقام میں تالا لگا دیا جاتا ہے، کسی کمرے میں، کسی عمارت میں تالا لگا دیا جاتا ہے، تو اب نہ کوئی اندر داخل ہوتا ہے، نہ کوئی باہر جاتا ہے۔ کیا اب پیغام حق تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہو رہا اور تمہارے دلوں کی خباثت باہر نکل نہیں رہی؟ قفل لگا ہوا ہے تمہارے دلوں کا، خباثت کے ڈھیر بڑھ گئے ہو تم، اس لیے تو اللہ کے قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ عز و جل یہود و نصارہ کی
ایک سازش کو بیان فرما، وہ لوگ ارتدو جو پھر گئے علی ادبارہم اپنی پیٹھوں کے بارے، اس کے بعد کہ ہدایت ان کے لیے واضح ہو چکی تھی کہ یہودیوں عیسائیوں تم نے اپنی کتابوں میں ہمارے محبوب کی نشانیاں پڑھی ہیں، تم نے اپنی کتابوں میں ہمارے محبوب کے اوصاف شمائل کو پڑھا ہے، اور تمہیں اسی طرح ہمارے محبوب کا تعارف ہے جس طرح کسی باپ کو اپنی اولاد کا تعارف ہوتا ہے کہ 1000 بچوں میں بھی اگر اپنا بیٹا کھڑا ہو تو وہ 1000 بچوں میں بھی اپنا بیٹا پہچانا جاتا ہے۔ تورات اور انجیل نے تمہیں ایک ایک صفت بیان کر کے بتا دی ہے کہ یہ ہمارے محبوب ہے، یہ اللہ کے آخری نبی ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ خاتم الانبیاء ہے، تم جانتے ہو، پہچانتے ہو، تمہیں مکمل واقفیت ہے ایک ایک بات کی، لیکن اس کے بعد کہ ہدایت واضح ہو چکی تمہارے اوپر، پھر بھی تم پیٹ پھیر کر بھاگے۔ کیا کہ جب وہ تشریف فرما ہوئے، جب انہوں نے اعلان نبوت کیا، جب انہوں نے تمہیں بلایا ہدایت کی طرف، تو تم نے منہ موڑ لیا۔ اب منہ کیوں موڑا؟ تمہیں ڈر تھا کہ تمہارے نذرانے رک جائیں گے، تمہیں ڈر تھا کہ تمہاری چودرا ختم ہو جائے گی، تمہیں ڈر تھا کہ اب تمہیں ماننے والے نہیں رہیں گے۔ اب اس ڈر سے تم نے کیا کیا؟ پیٹ پھیر دی، جبکہ ہدایت تمہارے لیے واضح ہے۔ اب ایسا کیوں ہوا؟ الشیطان سول لکم، شیطان نے تمہیں امیدیں دلائی، شیطان تمہیں امیدیں دلاتا ہے، وَأَمْلَا لَهُمْ، اور تمہیں لمبی لمبی امیدیں دلائی۔ کس طرح؟ کوئی بات نہیں، یہ کون سی بات کی بات ہے؟ ابھی اپنی چودراہٹ کو قائم رکھو، پھر وقت جب آئے گا تو ہم انہیں مان لیں گے۔ شیطان نے تمہیں طرح طرح کے دھوکے دیے۔ آج بھی ہم نوجوانوں سے جب بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے چہرے پر رسول اللہ کی سنت کو سجا لو، جواب آتا ہے ابھی تو شادی کرنی ہے، ابھی تو جوانی نبھانی ہے، ابھی تو اپنی جوانی کو دیکھنا ہے، پھر جب بڑھاپے کی طرف بڑھیں گے تو پھر داڑھی رکھ لیں گے۔ ارے کسی نے جوانی ڈلتی دیکھی ہے؟ ہم تو یہاں روز جوانوں کے لاشیں اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں، کسی کے پاس امید ہے کہ کل میری ہے؟ آج تک کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کل میرا ہے، کل کسی کا نہیں ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے چڑھتا سورج دیکھا لیکن ڈلتا سورج نہیں دیکھا، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن نے ڈلتا سورج دیکھا پھر دوبارہ چڑھتا نہیں دیکھا، زندگی نے موقع نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد یہ آس لگانا کہ جی ابھی ہم جوان ہیں، ابھی بڑھاپے میں جا کر نماز شروع کریں گے، بڑھاپے میں جا کر داڑھی رکھ لیں گے۔ موسٹلی آپ جا کر اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار لے کر جائے، آپ جا کر حالت دیکھنا، موسٹلی یہ ایشیا کے جو ممالک ہیں، خاص کر کے پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان کے حجاج سب سے زیادہ ضعیف ہوتے ہیں، بڑھاپے تک انتظار کرتے ہیں، حالانکہ دولت پہلے بھی ہوتی ہے لیکن انتظار کرتے ہیں اور بہانے ڈھونڈتے ہیں، ابھی بچی بیانی ہے، ابھی بیٹا بیانا ہے، ابھی بچوں کے مکان بنانے ہیں، ابھی یہ کرنا ہے۔ حج کئی برس پہلے کا فرض ہو چکا تھا دولت کی وجہ سے، لیکن اس کو کیا کرتے ہیں؟ ڈھلے کرتے ہیں، اور پھر بڑھاپے میں اس وقت جاتے ہیں جب ارکان ہی نہیں ادا کرنے کے قابل رہتے ہیں۔ تو یہ ساری امیدیں کون دلاتا ہے؟ شیطان۔ شیطان کہتا ہے ابھی لمبی زندگی پڑی ہے، شیطان کہتا ہے ابھی بہت وقت ہے تیرے پاس، شیطان کہتا ہے ابھی ٹھہر جا، ابھی اس دولت کو اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرنا ہے، ابھی تجھے ضرورت ہے، جب تجھے ضرورت نہیں رہے گی تو پھر کس کو خرچ کر لینا۔ تو بھائی یہ ساری شیطان امیدیں دلاتا ہے۔ شیطان سب والا، شیطان تمہیں امید ہے اور تمہیں لمبی زندگی کی کہانیاں سناتا ہے کہ بڑی لمبی زندگی ہے، جبکہ ایک پل بھی اپنا نہیں، ایک سیکنڈ بھی اپنا نہیں۔ حضور کے ایک صحابی بازار گئے اور جا کر ایک خادمہ لے کر آئے، نوکرانی۔ یہ وہ دور تھا جب زر خرید غلام ملا کرتے تھے، اس کے ساتھ
3 سال کا معاہدہ کیا کہ 3 سال تو میرے گھر کام کرے گی اور میں تجھے اتنا پیسہ دوں گا. اب نماز پڑھنے کے لیے آئے تو کسی نے میرے آقا کو بتا دیا کہ یہ آج حضرت حذیفہ کی یہ کہانی ہے. حذیفہ جو ہے وہ 3 سال کے معاہدے پر ایک ملازمہ لے کر آئی. تو میرے آقا نے فرمایا حذیفہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں لقمہ منہ میں رکھتا ہوں, مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ میں اس سے حلق سے اتار بھی سکوں گا یا نہیں. موت اتنا موقع دیتی ہے یا نہیں. اور افسوس ہے تیرے ایمان پر کہ تو 3 سال کے معاہدے کر رہا ہے. اگلی پل کی خبر نہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی مکان نہیں بنایا, اور حضرت عیسیٰ کے حواری, ان کے ماننے والے, ان کے صحابہ اکٹھے ہوئے, کہا حضور آپ مکان نہیں بناتے. فرمایا اگر ایک اینٹ رکھی مجھے یقین نہیں میں اس پر دوسری اینٹ رکھ سکوں گا یا مالک الموت مجھے بلا لے گا. اس ڈر سے میں مکان نہیں بنا رہا کہ شاید میں ایک اینٹ تو رکھ لوں لیکن دوسری کا موقع نہ ملے. آج ہم کتنی لمبی امیدیں لگا کر, آج کتنی آسیں لگا کر, آج ہمارے منصوبے کتنے ہیں, اور کتنے دکھ کی بات ہے ہر کام کے لیے منصوبہ بندی ہے لیکن آخرت کے لیے کوئی منصوبہ نہیں. حالانکہ اصل ہماری زندگی وہ ہے, ابدی دائمی حقیقی یقینی زندگی وہ. یہاں تو ہم پانی کے بلبلے کی طرح ہیں, جتنا دیر چاہا پانی پر تیر دیا اور پھر وہ پھٹ جائے گا اور اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے. آج ہم جتنے بیٹھے ہیں معذرت کے ساتھ, اگر ہم سے کوئی پوچھے تمہارے پردادے کا نام کیا, کسی کو نہیں یاد ہوگا, بھول بسر گئے. اور یقین جانیے ماں باپ کا رشتہ کتنا محترم ہے, اتنا مقدس ہے, کائنات میں اللہ رسول کے بعد اس سے پیارا رشتہ کوئی نہیں ہے ماں باپ سے. لیکن ایک وقت آتا ہے اولادیں وہ شکلیں بھی بھول جاتی ہیں, اتنے مقدس رشتے بھول جاتے ہیں, یاد نہیں رہتا, اشکار بھول جاتی ہیں. تو شیطان ہمیں نبی امیدیں دلاتا. اب اللہ فرماتے ہیں ذالک بأنہم, یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ قالوا للذین کرہوا, کہا ان لوگوں نے جو ناپسندیدہ تھے. کون؟ منافقین. کون؟ یہود و نصارہ. انہوں نے کیا کہا؟ کافروں سے کہا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر, ہم اللہ نے جو نازل کیا اس میں سے بعض کاموں میں ہم تمہاری اطاعت کریں گے. اور وہ بعض کام کون سے ہیں جن میں تمہاری اطاعت کریں گے؟ وہ کام یہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں کہ یہ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں معاذ اللہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے, ہم تمہارے ساتھ ہیں کہ ان پر کوئی جبرائیل نہیں آتا. رہی بات یہ کہ اللہ کے ساتھ بتوں کی پوجا, ہم اس میں تمہارے ساتھ نہیں. رہی یہ بات کہ قیامت قائم نہیں ہوگی, ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں. رہی یہ بات کہ حشر و نشر نہیں ہوگا, ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں. کچھ باتوں میں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور کچھ باتوں میں ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں. اور تمہارے ساتھ کن باتوں میں نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہے. اللہ کے سارے عقائد کی بنیاد ہی تو میرے آقا ہیں. اگر میرے آقا کی ذات پر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اللہ پر بھی ایمان نہیں ہے, وہ آخرت پر بھی ایمان نہیں ہے. ہم تو کسی رب کو نہیں جانتے. کس نے بتایا؟ اللہ ایک ہے, وہ سرکار دو عالم نے بتایا. ہم نے تو نہیں دیکھا کہ مرنے کے بعد قبر سے کوئی اٹھتا ہے, ہمارے آقا نے فرما دیا تو ہم نے مان لیا کہ قبر سے اٹھایا جائے. ساری باتیں تو ہم نے اپنے آقا کے کہنے پر مانی ہے. تو حضور مقدم ہے, حضور کی ذات پر اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو کوئی عقیدہ بھی صحیح نہیں. تو اس لیے کیا کہا کہ ہم بعض کاموں میں تمہاری اطاعت کریں گے اور بعض میں تمہاری مخالفت. اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم اسرارہم, اللہ ہر ایک پوشیدہ عمل سے واقف ہے. تم کتنا چھپاؤ گے, جتنا جی چاہے چھپا لو, اللہ سے تم چھپ نہیں سکتے. اللہ کو سب معلوم ہے. اللہ سے دعا ہے